بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع زندگی میں وراثت کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں ہی وراثت تقسیم کر دیتے ہیں اپنی اولاد اور ورثاء کے درمیان۔ بعض اوقات ورثاء کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ وراثت تقسیم کر دیں، اور بعض اوقات والدین خود ہی اپنی وراثت تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات اور بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات، ان کے جوابات کو اس گفتگو میں کور کیا جائے۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھنی چاہیے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اپنی زندگی میں، وہ خود اس کا مالک ہوتا ہے، اور اس میں کسی بھی دوسرے شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس سے مطالبہ کرے، اس کا مال لے کے خرچ کرے یا کسی بھی حوالے سے اس کو تنگ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل احق بمالہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ہر شخص اپنے مال کا خود زیادہ لائق اور حقدار ہے، اس میں زیادہ اپنا حق رکھتا ہے اپنے والد کے مقابلے میں، اپنی اولاد کے مقابلے میں، اور سارے لوگوں کے مقابلے میں۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ اس کا اپنا حق جو ہے وہ خود ہے اپنے مال کے اوپر۔ اس لیے معاشرے میں بعض اوقات والدین سے بچے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ وراثت کو تقسیم کر دیں، اور والدین کو مجبور کرتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کا مطالبہ کرنا بچوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے والد کو یا والدہ کو تنگ کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی والد یا والدہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنی وراثت اپنے زندگی میں ہی تقسیم کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، اور اس کی کئی ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، جیسے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو زیادہ سمجھدار نہیں ہوتا، زیادہ تیز نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے بعض اوقات کوئی خدشات ہوتے ہیں، تو کسی بھی عذر کی بنیاد پہ اگر والدین اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو زندگی میں جو یہ تقسیم ہوگی یہ وراثت نہیں کہلائے گی، بلکہ والدین کی جانب سے اپنی اولاد کے لیے گفٹ اور ہدیہ ہوگا، اور اس کو گفٹ اور ہدیے کے اصول کے مطابق ہی تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ گفٹ اور ہدیے کے اندر جو تقسیم کا سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں سے ہر ایک کو برابر برابر دے دیا جائے۔ یہ سب سے افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ بیٹوں کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل، جو وراثت کا اصول ہے اس کے مطابق دے دیں، ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اور چونکہ یہ ہدیہ ہے لہٰذا اس کے اندر ہدیے کی ساری شرائط ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہدیے کی ایک شرط، گفٹ کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ جس بچے کو جو چیز دے رہے ہیں اس کو باقاعدہ تقسیم کر کے الگ کر دیں، اور وہ جس بچے کو دینا ہے اس کے ہینڈ اوور کر دیں، اپنا تصرف اور اپنا اختیار اس میں سے ختم کر دیں۔ دوسری بات، جو قانونی طور پہ کوئی قانونی تقاضا ہے اس کو بھی پورا کر لیں، وہ ایک قانونی تقاضا ہے۔ اگر آپ گفٹ اس انداز سے کرتے ہیں کہ صرف رجسٹری کروا دیتے ہیں، اس کے نام کر دیتے ہیں، عملی طور پر اس چیز کو تقسیم کر کے اس کے حوالے نہیں کرتے، تو یہ ہدیہ درست نہیں ہوگا۔ یا آپ نے نام کر دیا اور اس پہ اپنا تصرف اور اختیار رکھا ہوا ہے، تو جب تک والد کا تصرف اور اختیار رہے گا تب تک وہ ہبہ نہیں ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں والد فوت ہو جاتا ہے تو یہ پراپرٹی، یہ چیز اس کے وراثت میں چلی جائے گی، اور اس میں پھر وراثت کے اصول کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں، بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ناقابل تقسیم ہوتی ہے، جیسے کوئی 4-5 مرلے کا گھر ہے، وہ 8-9 لوگوں کو دینا ہے، تو اس میں چونکہ عملی طور پر تقسیم نہیں ہو سکتی، تو کم سے کم اس میں مینشن کر دیا جائے کہ فلاں جگہ فلاں کو دے رہا ہوں، فلاں یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا حصہ ہے۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے اور ایز اے ہول گفٹ کر دیا اور وہ چیز بھی ناقابل تقسیم ہے، ناقابل تقسیم اس معنی میں کہ اگر تقسیم کریں گے
تو اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو گھر سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. جیسے گھر کے اندر رہنے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو یہ گھر اتنا چھوٹا ہے، 5 مرلے کا گھر ہے اور 10 لوگوں کو دینا ہے، تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں، امپاسبل ہے کہ تقسیم کے بعد بھی گھر رہے. تو اس قسم کی جو چیز ہوگی اس میں ہبہ بغیر تقسیم کے بھی درست ہو جائے گا. البتہ والد کے لیے ضروری ہوگا کہ اس پہ سے اپنا تصرف اور قبضہ ختم کر دے، یہ ضروری ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جب وراثت تقسیم کرتے ہیں تو اپنے بعض بچوں کو زیادہ دے دیتے ہیں اور بعض کو محروم کر دیتے ہیں، بالکل ہی نہیں دیتے یا ان کا حصہ کم کر دیتے ہیں. ایسا کرنا شرعاً ناجائز ہے. بغیر وجہ کے ایسا کریں گے تو گناہ ہوگا. حدیث میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے والد نے جب ایسا کیا تو ان کی والدہ نے کہا ان کے اپنے شوہر سے کہ آپ جا کے نبی علیہ السلام کو اس پہ گواہ بنا دیں کہ آپ جو نعمان کو دینا چاہتے ہیں اس پہ نبی علیہ السلام کو بھی گواہ بنا لیں تاکہ بات پکی ہو جائے. بات پکی کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. تو جب یہ صحابی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے سارے بچوں کو ایسا دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں کیا. تو اس پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لن اشہد علی الجور، کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. تو اس کو آپ علیہ السلام نے ظلم قرار دیا ہے کہ ایک بچے کو دیں اور باقی کو بلا وجہ محروم کر دیں، یہ ناجائز ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد میں کوئی شخص زیادہ مستحق ہے، زیادہ ضرورت مند ہے، زیادہ محتاج ہے، زیادہ دیندار ہے، والدین کا زیادہ فرما بردار ہے. اس بیس پہ اگر آپ اس کو کچھ زیادہ دینا چاہتے ہیں اور مقصد اس کے ساتھ مدد کرنا ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا حصہ کم ہو جائے یا دوسرا محروم ہو جائے، دوسرے کی ضد میں آپ ایسا نہیں کر رہے، بلکہ محض اس کی خدمت کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کی محتاجی کی وجہ سے یا اس کی زیادہ ضرورت مندی کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے لیے اصول وہی ہوگا کہ جس کو جو چیز دی جا رہی ہے اس کو باقاعدہ تقسیم کر دیں، الگ کر دیں، مالکانہ قبضہ بھی دے دیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ہبہ شرعاً درست نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں. جزاکم اللہ.